کتنی دفعہ تو ہم نے لوگوں کو یہاں پر جادو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو قبر کے اندر سے مردے کو بھی باہر نکالتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کے اوپر جادو کرتے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہی آیا کہ شاید یہ کسی جادو کی وجہ سے ہی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، یا پھر کوئی دشمنی کی وجہ سے کوئی ایسی روح ہوگی جو کہ گاؤں والوں سے بدلہ لینا چاہتی ہوگی۔ ہم سب لوگوں نے پھر ایک ساتھ اکٹھے ہو کر گاؤں جانے کا فیصلہ کیا اور ہم نے گاؤں جانے کے لیے اپنا سارا سامان اکٹھا کیا اور روانہ ہونے لگے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم اپنے گاؤں میں ہی واپس آباد ہو جائیں اور وہیں پر ہی رہ کر اس کے ساتھ مقابلہ کریں۔ ہم اگلے دن اپنے گاؤں میں پہنچے تو وہاں پر جا کر ہم نے اپنے اپنے گھروں میں اپنا سامان شفٹ کیا اور رہنے لگے۔ میں اور میرے دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس قبرستان کی طرف نگاہ رکھیں گے کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ ہم نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی اور ہم خود ہی اس پر عمل کرنے لگے۔ اور ہم نے ایک دن اس قبرستان کی طرف نظر رکھنا شروع کر دی، جس پر ہمیں 2 دن تو کچھ نہیں ملا، لیکن تیسرے دن ہمیں وہاں پر ایک بزرگ آدمی نظر آیا۔ جو کچھ چیزیں شاید مٹی کی ہنڈیاں اس کے ہاتھ میں تھی جو وہاں پر دفن کرنے جا رہا تھا۔ ہم نے اس کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں جادو کرتا ہوں اور میں نے اپنے جادو کے لیے کچھ تعویذ وغیرہ دفن کیے ہیں، جس پر میں نے اسے کہا کہ آپ کے جادو کی وجہ سے ہمارے گاؤں کے اوپر اس کا اثر ہو رہا ہے۔ دیکھنے میں وہ شخص تو کافی بزرگ لگ رہا تھا۔ اس کی سفید داڑھی تھی اور سفید بال تھے، جس پر اس نے بس اتنا ہی بتایا کہ وہ یہاں کافی عرصے سے جادو کے لیے یہ چیزیں دفن کر رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ اور کون ہے یہاں پر ایسے جادو دفن کرتا ہے؟ اس نے بتایا کہ کافی لوگ ہیں، یہاں دور ہی ایک آدمی ہے جو کہ جادو کا علم جانتا ہے اور وہ سب سے زیادہ یہاں پہ آ کر مردوں کے ساتھ تعویذوں کو دفن کرتا ہے۔ ہم نے اس کا پتہ معلوم کیا کہ ہم وہاں پر جا کر اس سے پوچھیں کہ وہ یہاں پر ایسا کیوں کرتا ہے۔ بزرگ آدمی نے ہمیں اس کا پتہ بتایا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ ندی کے بالکل ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہمارے گاؤں سے چند میل دور ایک ندی بہتی تھی جو اب خشک ہو گئی تھی۔ ہم نے اس ندی کے پاس جانے کا فیصلہ کیا اور اس آدمی سے ملنے کے لیے ہم تیار ہو گئے، جس پر ہم سب وہاں جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ ہم چاہتے تھے کہ ہم آج ہی اس سے ملاقات کر لیں گے۔ ہم وہاں پر گئے تو وہاں پر ایک خستہ حال جھونپڑی دکھائی دی۔ ہم نے وہاں جا کر آواز دی کہ کوئی اندر ہے، تو اندر سے ایک آواز نہ آئی۔ ہم میں سے ایک دوست نے اندر جا کر دیکھا تو جھونپڑی خالی تھی۔ اس نے کہا کہ اندر کوئی نہیں ہے۔ ہم سب اندر گئے اور ہم نے جا کر دیکھا کہ وہاں پر کچھ تعویذ پڑے ہیں اور ایک مردے کی کھوپڑی بھی وہاں پر موجود تھی، جس کو دیکھ کر ہم تھوڑا سا ڈر گئے۔ اچانک سے ہمیں محسوس ہوا کہ جیسے ہمارے پاس کوئی آ رہا ہے۔ ہم جلدی جلدی باہر آئے اور باہر آ کے دیکھا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ہم تھوڑا سا پریشان ہوئے کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہاں پر کون تھا۔ ابھی تو ہمیں کچھ چلنے کی آواز آئی، لیکن یہاں پر تو کوئی نہیں ہے۔ ہم نے وہاں پر ایک بینچ دیکھا اور وہاں پر بیٹھ گئے۔
کہ آج تو ہم اس سے ملاقات کر کے ہی جائیں گے۔ ابھی میں وہاں بیٹھے چند گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ ہمیں ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا۔ وہ شکل سے ہی بدصورت سا لگ رہا تھا۔ اس کا قد تھوڑا چھوٹا تھا اور کالا رنگ تھا۔ اس کے گلے میں تعویذ بھی تھے اور ساتھ میں ایک چھوٹی سی کھوپڑی والا مجسمہ بھی بنا ہوا تھا، جس پر ہم نے سوچا ضرور یہی ہوگا۔ وہ ہمارے پاس آیا اور اس نے آ کر بولا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز بڑی ڈراؤنی اور خوفناک تھی۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم گاؤں سے آئے ہیں اور ساتھ جو خونی قبرستان ہے جس میں آپ جادو کرتے ہو، ہم اس کے بارے میں معلومات کرنے آئے ہیں کہ اب وہاں پر جادو کیوں کرتے ہو اور کس وجہ یہ عمل کرتے ہو۔ جس پر اس نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ ہم نے کافی ضد کی لیکن اس نے ہمیں کچھ نہ بتایا۔ ہم نے کہا ہم یہاں سے تبھی جائیں گے جب آپ ہمیں بتاؤ گے۔ اس نے بتانے سے انکار کر دیا لیکن ہم بھی کافی ضدی تھے۔ ہم نے پھر اس سے پوچھ کر ہی رہنا تھا۔ ہم نے اس کی کافی منت سماجت کی، جس پر ہم نے اسے بتایا کہ ہمارے گاؤں کے کچھ لوگ اس خونی کھیل کے اندر اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں اور ہمیں تو رات کو کچھ نہ کچھ عجیب و غریب حرکتیں نظر آتی ہیں۔ کبھی کسی کا سر نظر ہوتا تو کبھی کسی کا دھڑ نظر آتا ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سر کٹی لاش ہمارے سامنے پڑی ہو۔ ابھی جاری ہے۔